اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے تم میں بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو انکار کرنے والے ہیں آج دنیا میں پنپ رہے ہیں, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے, لیکن انہوں نے ٹکر کس سے لی ہے؟ کائنات کو بنانے والے سے. تو لہذا دنیا میں تو چونکہ یہ دار الامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, آخرت میں یہ انکار حسرت کا سبب بنے گا, افسوس کا سبب بنے گا. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. آپ کو پتا ہے مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار جب بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو قرآن کہتا ہے غریبوں نے انکار نہیں کیا, زیادہ تر غریب تھے جو پیغمبروں پر ایمان لائے. انکار دو طبقے نے کیا ہے, بلکہ تین طبقے نے. وقال الملأ الذین کفروا من قومه, قرآن میں یہ لفظ بہت ہے. وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی, جو اونچی اونچی پوسٹوں پر تھے, تو 17 سے لے کے 22ویں گریڈ تک کے آفیسرز تھے. اس زمانے کے جو بھی 17 گریڈ کا ہوتا ہوگا بھائی, اور اس زمانے کا 17 والا آج کے 17 والے جیسا نہیں ہوتا تھا, وہ سچی مچی کا ہوتا تھا. آج کا 17 والا کا تو اپنے گھر میں آفیسر نہیں ہے. خیر یہ پھر سیاسی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو وقال الملا, قوم کے بڑے لوگوں نے انکار کیا ہمیشہ, جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور, جن کی بات سنی جاتی تھی, جن کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو تھی. نمبر 2 کس نے انکار کیا؟ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم. تمام پیغمبروں کو یہ کہا گیا مالداروں کی طرف سے کہ ان غریبوں کو آپ اپنی محفل سے نکالیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ قوم کے پس لوگ ہیں, یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. ان کو ہٹا دیں, آپ ان کو نہ آنے دیں اپنی محفلوں میں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو دوسرا کون سا طبقہ تھا جس نے انکار کیا؟ جس کے پاس دولت. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا سب نے انکار کیا. سورہ مومن جو 26ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں, اس میں اللہ نے بتایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون میں محل میں کچھ لوگ جو سرکاری عہدوں پر تھے وہ بھی ایمان لے کر آئے, لیکن بہت بولو تھوڑے, میجورٹی بے ایمان. تو یہ شروع سے ہی آ رہا ہے بھائی, جو حکومت چلانے والے اکثر کیا ہوتے ہیں, یہ شروع سے کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو آپ خام خواہ میں اپنے ان بڑوں کو برا بھلا کہہ کے اپنی زبانیں خراب کرتے ہو. آپ بن گئے تو آپ بھی ویسے ہی, اللہ نہ کرے یعنی خطرہ اس بات کا ہے, ویسے ہی ہو جاؤ. تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تیسرا وہ طبقہ جس نے پیغمبروں کا سب سے زیادہ انکار کیا, وہ کون تھے؟ فریحوا بما عندهم من العلم. اللہ کہتے ہیں جن کے پاس علم تھا نا, جب پیغمبروں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہ جو علم اور نالج ان کے پاس تھی, اس نالج کی بیس پر فریحوا اترانے لگے, تکبر میں آ گئے. فرحت کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا, لیکن یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے. بعض دفعہ اترانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ خوش ہونا تو اچھا کام ہے اگر کوئی نعمت آپ کو ملی ہے. تو یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت نہیں ہے جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں فرحت. یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت ہے جو اترانے کے, تکبر کے معنی میں, شو بازی کے معنی میں. جیسے آج کل کچھ یوٹیوبرز آ رہے ہیں, ہر وقت شو مارنے سے ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی. نیا نیا پیسہ آتا ہے تو بعض دفعہ آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے میسج, میں نے وہ کیپ پہنی ہوئی تھی نا, نہیں ہوتی کیپ, ابے وہ کیپ جو ہوتی ہے یوں والی, اس کے اوپر کچھ اردو میں لکھا ہوا تھا. میں نے ان کو کوئی جواب بھی بھیجا اردو میں, انہوں نے کہا یار انگلش میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ,
تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہ جب آدمی نئی نئی انگلش سیکھتا ہے نا تو اوقات بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پرانے جو انگلش والے ہیں نا ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اردو میں بھیج دیا, کیونکہ اس کو اردو آتی ہے تو بھائی میں اردو میں بھیج دوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. یا شرٹ پہ اگر اردو میں لکھا ہوا ہے تو ان کو کوئی تکلیف, بھائی اردو میں لکھ دو صرف تم, اردو میں لکھ دو نا صرف تم, تو مطلب تو وہی ہے نا, اونلی یو, یہی ہوگا نا. تو لیکن نہیں, اردو میں نہیں, شرٹیں بھی آ کے دیکھو انگلش میں لکھی ہوئی ہے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے انگلش میں اگر لکھا ہوا ہو, لیکن اردو میں لکھا ہوا ہے اور کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے نئی نئی انگلش سیکھی ہے, یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے. تو میں ان کو بھیجا, میں نے کہا آپ لگتا ہے کہ نہیں, کیونکہ پرانے کھیڑو جو انگلش کے ہم نے دیکھے ہیں وہ بات اردو میں کرتے ہیں, مجھ سے کم از کم کس میں بات کرتے ہیں, یا آپس میں جب سب اردو اسپیکنگ بیٹھے ہوں گے تو اردو میں بات کرتے ہیں. ہاں جا کے انگریز سے واسطہ ہو تو انگلش میں شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہے نا ایک آدمی کسی کے پاس گیا, کہا کہ تجھے انگلش آتی ہے, اس نے کہا آتی, کہتے پھر اردو میں ہی بات کر. تو یہ ان لوگوں سے انگلش میں بات کرتے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی. جن کو انگلش آتی ہے ان سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو میں بات کریں. یہ جنرل نالج کے لیے میں نے آپ کے سے کچھ چند معلومات شیئر کی. ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو 3 طبقات ہیں. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی تو جن قوموں کے پاس نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے, تکبر میں آ گئے اور انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر دیا. کتنے طبقے ہوئے؟ جن کے پاس نالج, اس کا مطلب جاہل لوگ ایمان لا رہے تھے, یہی مطلب ہوا نا. وہ طبقہ جس کے پاس دولت تھی, اس کا مطلب غریب ایمان لا رہا تھا. زیادہ تر غریبوں میں بھی کافر بھی تھے, ایسا نہیں ہے. جس کے پاس عہدہ تھا وہ کافر تھا, اس کا مطلب جن کے پاس عہدہ نہیں ہے وہ. خلاصہ یہ نکلا کہ جو طبقہ جاہل, جو طبقہ غریب, جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے وہ ایمان لا رہے ہیں, اور جس کے پاس کوئی کوالٹی ہے, کوئی عہدہ ہے اور پیسہ ہے اور نالج ہے, یہ طبقہ پیغمبروں پر ایمان زیادہ لا رہا ہے. اب یہ تو حیرت کی بات ہے یار. جو انٹلیکچوئل قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ تو یہ 3 ہی ہوتے ہیں, جن کے پاس نالج ہو, جن کے پاس پیسہ ہو, جن کے پاس عہدہ ہو. تو یہ تو کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ ابے بھائی تمہارے پاس نہ پیسہ ہے, یہ دیکھو اس کو ہنسی آئی ہے بچے کو, اس کو لگا کہ اس کی بات کر رہا ہوں میں. تمہارے پاس نہ پیسہ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی نالج ہے جس کی بیس پہ تمہیں کوئی اچھی جاب مل جائے. اس کا مطلب تم دنیا کے ناکام ترین انسان ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم تو دنیا کے ناکام, تمہیں تو موٹیویشنل اسپیکر اپنی ورکشاپ میں بھی نہیں بیٹھنے دے گا. تمہیں تو موٹیویشن چاہیے نا. ابے بھائی موٹیویشنل اسپیکر اسی طبقے کو تو کوشش کرتا ہے اٹھا کے اوپر لائے, لیکن موٹیویشنل اسپیکر جب آپ کو اٹھا کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی فری پھوکٹ میں یہ کام نہیں کرتا, اس کی بھی فیس ہوتی ہے. جب آپ غریب ہیں تو آپ کے پاس اس کی فیس کے پیسے بھی نہیں ہے. تو موٹیویشن ایک چیز تھی جو آپ میں 3 میں سے 1 کوالٹی پیدا کر دیتی, اس سے بھی آپ محروم. کیا مطلب؟ موت تک اسی کنڈیشن میں رہنا ہے آپ, غریب کے غریب, ٹھیک ہے نا. کوئی عہدہ نہیں اور کوئی نالج نہیں. حیرت کی بات ہے یار, یہ تو دنیا کا ناکام ترین طبقہ ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے جب بھی پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا تو کامیاب یہ طبقہ ہوا ہے, وہ سارے ناکام ہو گئے. اس کا مطلب میرے بھائی دنیا ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہی ہے, اللہ ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے. یہی جو دماغ میں بھرا ہوا ہے نا, سکسیس, کامیابی, یہی ہم اپنی کھوپڑی شریف سے یہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو معذرت کے ساتھ جس چیز کو ہم پیار سے بھوسا کہتے ہیں نا بھوس بھرا ہوا ہے. میں آپ کی احترام میں بھوس کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا کہ آپ کے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ کہنا, لیکن بھرا ہوا یہی ہے. بھرا ہوا کیا ہے؟ یہی. اگرچہ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے, انسلٹ کسی کی جائز, میں سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں, ہم سب کے دماغوں میں یہ بھوس بھرا ہوا ہے کہ عہدہ اس سے کامیابی, دولت اس سے کامیابی, اور نالج اس سے کیا ہوگی؟ کامیابی. ان کی نفی نہیں ہے اسلام میں بھی اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں ضرور ہیں. جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں,
اگر وہ ان 3 چیزوں کو صحیح استعمال کرے تو اس کے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ان کو صحیح استعمال نہ کرے تو ناکامی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو آپ پھر بہت زیادہ کامیاب ہو. جیسے ابو بکر کے پاس نالج بھی تھی, عہدہ بھی تھا, عرب کے سردار تھے, دولت بھی تھی, تو پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا ہوا.